بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کا یہ 83rd یعنی 83واں پروگرام ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے پاکستان اور بھارت کے خراب تعلقات کے حوالے سے کچھ ماضی کا ذکر کیا تھا۔ اب آتے ہیں تازہ صورتحال کے بعد۔ چند برس پہلے بھارتی حکومت نے یعنی بی جے پی کی حکومت نے، جو ایک کٹر پاکستان مخالف حکومت ہے اور سارے قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس نے اب سے چند برس پہلے مقبوضہ کشمیر کو، جس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا، اس کے متعلق آئین میں کچھ ترامیم کی، آرٹیکل 370 میں ترمیم کی، اور اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا۔ حالانکہ اب تک دونوں ملک اور دنیا کے بیشتر ممالک اس خطے کو متنازع قرار دیتے رہے ہیں اور اب بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہماری جو بھی حکومت تھی، اس نے جس رد عمل کا خواہ اظہار کرنا چاہیے تھا وہ کما حق نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کی جو حوصلے تھے وہ بلند ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف مشرقی پاکستان میں ایک ایسی حکومت قائم تھی جو بھارتی فوجوں کے ذریعے قائم ہوئی تھی، اور اس جماعت کی حکومت نے اس حصے میں ایسے بہت سارے اقدامات کیے جن سے وہاں کی مسلمان اکثریت کو بہت ہی نقصان پہنچا۔ اس کا جو تشخص تھا مشرقی پاکستان کا، اس کو پامال کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ مشرقی پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ حکومت ختم ہو گئی، اور پھر بھارت کو دیکھیے کہ بھارت نے اس حکومت کی سربراہ کو اپنے یہاں باقاعدہ پناہ دی، اور اس کو آج بھی وہ آسانیاں اور وہ مرات اور وہ درپردہ چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے وہ دوبارہ مشرقی پاکستان پر اپنا قبضہ برقرار ہے۔ بہرحال ان سب حالات کے نتیجے میں اور ہمارے ملک کی معاشی کمزوریوں کی وجہ سے اور ہمارے ملک کے خراب حالات کی وجہ سے ہندوستان کی اس حکومت کو، نریندر مودی کو، یہ حوصلہ ہوا کہ وہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے دنیا بھر میں یہ بتانے کے لیے کہ کشمیر تو ہمارا ٹوٹ انگ ہے، اس کو اپنی فوجوں کے ذریعے وہ وہاں ظلم و ستم کرتا رہا وہاں کے مسلمانوں پر۔ پاکستان اس عرصے میں کشمیر کے بارے میں جس رویے کا اس کو اظہار کرنا چاہیے تھا، جو پچھلی حکومتیں، کمزور حکومتیں تک کرتی رہی تھیں، پاکستان نے اس رویے میں کچھ نرمی کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے حوصلے مزید بلند ہوئے، اور اس نے کچھ اس طرح کے اقدامات شروع کر دیے جن کے ذریعے خود ہمارے آزاد کشمیر میں گڑبڑ پیدا کی جا سکے۔ ساتھ ہی اس نے ہمارے دو بڑے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں اس طرح کی اقدامات پس پردہ رہ کر کروائے، ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری اپنی نالائقیوں کی وجہ سے، کہ یہ علاقے بھی پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور ایک فوجی شورش، ایک پرتشدد تحریک کا بلوچستان میں آغاز کرا دیا۔ اتفاق سے مغرب میں افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات چونکہ اس طرح کے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح کے عناصر مغرب کی طرف سے بھی ہم پر حملہ آور ہوتے رہے۔ ان حالات میں ہندوستان نے شاید یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت ہم پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں، چونکہ ان کی قوم متحد نہیں ہے۔ ہمارے ایک بڑے لیڈر جو ہے پاکستان کے، وہ اس وقت بند ہیں، قید میں ہیں، اور ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ دل برداشتہ ہیں۔ تو ہندوستان نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ایسے حالات میں ہم اگر کچھ کریں گے تو پاکستان کی طرف سے کوئی مضبوط جواب نہیں آئے گا۔
لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ اصل مسلمان قوم اور خصوصاً پاکستانی قوم ایسی ہے کہ جب اسے کوئی خطرہ ہندوستان کی طرف سے محسوس ہوتا ہے، جب اس کے نظریات اور اس کے خیالات پر آنچ آنے لگتی ہے، چاہے کتنے ہی بے عمل قسم کے ہم مسلمان کیوں نہ ہوں، لیکن ہم اس وقت متحد ہو جاتے ہیں۔ اور دراصل یہی وہ بات ہے، یہی وہ چنگاری ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس سے ساری دنیا گھبراتی ہے۔ خصوصاً اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ یہ کتنے ہی بے عمل صحیح، کتنے بھی غیر منظم صحیح، لیکن جب اسلام کا مسئلہ آ جائے گا، جب نظریات کا مسئلہ آ جائے گا، جب ملک و قوم کا مسئلہ آ جائے گا تو یہ پھرے گا۔ تو اس نے بھی یہ بہتر سمجھا کہ ہندوستان کی درپردہ مدد کی جائے، اور اسی درپردہ مدد کے طور پر اسرائیل نے ہندوستان کو فوجی میدان میں بہت کچھ دیا، کچھ اور ملکوں نے بھی دیا، اور اسی غلط فہمی میں بھارتی حکومت نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور پھر خود کشمیر میں ایک ایسا واقعہ کیا جس کا الزام وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پاکستان پر ڈال کر کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہوتا، لیکن اس نے پھر اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو ایسا چیمپئن، ایسا پہلوان سمجھ لیا کہ وہ اب جو چاہے کرے، اور جو کچھ اس نے پھر بھاگلپور میں اور مرید کے میں کیا، لازمی بات ہے کوئی بھی خوددار ملک، کوئی بھی خوددار طاقت، کوئی بھی خوددار فوج، کوئی خوددار قوم اس کو برداشت نہیں۔ اور اس کے بعد بھارت کو جو جواب ملا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری بہت مدد کی۔ ہم شاید اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری جس طرح مدد کی اور جس طرح سے ہم نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا، جس طرح ہم نے اس کی آرزوؤں پر پانی ڈالا، جس طرح ہم نے اس کے جہاز گرائے، جس طرح ہم نے اس کے اڈوں پر حملے کیے، ان سب کے نتیجے میں، اور پھر ایک جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان بولنا شروع ہو جائے تو پھر اس جھوٹ کے نتیجے میں جو مذاق اڑتا ہے، اور جھوٹ جھوٹ ہے وہ بہرحال ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ اور بھارت نے یہ سب کچھ ہزیمت کو، اس پسپائی کو چھپانے کے لیے جس طرح سے اس کے میڈیا نے، بعض ان کے ہاں بھی بہت اچھے صحافی اور بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے خود ہندوستان کی اس روش پر تنقید کی، ہندوستان کے میڈیا کی اس روش پر تنقید کی، انہوں نے تو واقعی کی، لیکن اکثریت ان کے یہاں کے جو یلو جرنلزم والے لوگ ہیں، جس طرح کے چینل آج کل وجود میں آ گئے ہیں، انہوں نے جس طرح سے جھوٹ کو پروان چڑھایا وہ جھوٹ بے نقاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان ماشاءاللہ سرخرو ہے، اور ہندوستان جس پوزیشن میں چلا گیا ہے وہ جھینپ رہا ہے۔ اس جھینپ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے۔ اب اس ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان میں، ہماری قوم پاکستان میں اتنی متحد ہو جس طرح اس وقت اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، ہماری حکومتوں کی نااہلیاں ہیں، لیکن ان حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اس حیثیت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ قوم نے اس وقت جو اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے وہ ان کے لیے نہیں کیا ہے، وہ پاکستان کے لیے کیا ہے، وہ پاکستانی قوم کے لیے کیا ہے، وہ ہندوستان کے خلاف کیا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس سے ان کو ان کی حکومت کے جائز ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اب جس سے پاکستان میں مزید انتشار پیدا ہو، مزید۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس وقت ہمارے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا ہے، اس وقت ہمارے افواج کی بہادری کی جو تعریف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا نام دنیا میں ایک بار پھر سربلند ہوا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم کیا موقف رکھتے ہیں اور ہندوستان کا موقف کیا ہے۔
امریکی صدر کی طرف سے کشمیر کے مسئلے پر مصالحت کا ذکر کرنا ہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا نے، خصوصاً امریکہ نے، ہندوستان کی طرف سے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہمیں اس وقت بہت ہی احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قومی اتحاد ایسا کوئی کام جس سے قوم آگے بڑھے، ایسا کوئی غیر ضروری کام، کوئی ضروری کام بھی اس طرح کا نہیں ہے، غیر ضروری کام تو بالکل ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہمیں آگے چل کر، اللہ کرے کہ ہمارے معاشی حالات کچھ بہتر ہو جائیں، ہمارے یہ حالات جب بہتر ہوں گے تو قوم کو پھر ایک اطمینان نصیب ہوگا اور ہم دوبارہ ہندوستان سے آنکھیں ملا کر بات کر سکیں گے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔